جب سے میں نے ہوش سنبھالی تھی یہی سنا تھا کہ میں عمر کی امانت ہوں۔ شاید میرے پیدا ہوتے ہی میری زندگی کا فیصلہ کر دیا گیا تھا۔ شروع سے میں یہی سنتے آئی تھی، چاچی کہتی تھیں مریم میرے عمر کی دلہن بنے گی، اس لیے میں نے بھی اپنی آنکھوں میں ایسے خواب سجا لیے تھے۔ پہلے پہل تو عمر کو بھی ایسا کوئی اعتراض نہیں تھا، ہمیشہ میرا بڑا خیال رکھتا تھا، مجھ سے 5 سال بڑا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ اسکول جانا شروع کیا تھا اور اسی کے ساتھ میرا زیادہ تر وقت گزرتا تھا، اور وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور مجھ سے بڑے میرے 3 بھائی تھے۔ میں سب سے چھوٹی تھی اور 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ البتہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بہت لاڈلی تھی یا ناز نخرے اٹھواتی تھی۔ تینوں بھائیوں کے کام البتہ میرے ذمے آ جاتے تھے، اور چوتھا عمر شامل ہو جاتا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے موٹے کام بچپن سے ہی مجھ سے کہتا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن اس کا کام میں بڑے دل سے کرتی تھی۔ انکار تو خیر بھائیوں کے کام کا بھی نہیں کیا تھا۔ میں بہت کم گو تھی، یہی سوچتی تھی کہ عمر نے مجھ سے براہ راست محبت کا اظہار نہیں کیا۔ ایسا کبھی کچھ بھی ہمارے بیچ نہیں ہوا تھا۔ ہاں یہ تھا کہ وہ میرا خیال رکھتا تھا اور میں اس کے کام کرتی تھی۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا، سب کچھ ٹھیک تھا جب تک کہ اس نے آفس میں جاب نہیں کی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا تھا، اور جب چاچی نے عمر سے یہ کہا کہ وہ ہماری باقاعدہ سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو وہ ہتے سے ہی اکھڑ گیا تھا۔ کہنے لگا اسے یہ رشتہ قبول نہیں ہے۔ میں کمرے میں بیٹھی سب سن رہی تھی۔ وہ چچا اور چچی سے بحث کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے اچھا نہیں کیا بچپن میں ہمارا رشتہ طے کر کے، میں ایسا کوئی بھی رشتہ نہیں کروں گا۔ میرے چچا نے یہ سنتے ہی اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، اسے کہا تھا کہ تمہیں اب اس بات کا خیال آ رہا ہے، بچپن سے تم جانتے ہو کہ وہ تمہارے نام پر بیٹھی ہے۔ کہنے لگا تو میں نے کب منع کیا آپ کو؟ جہاں اچھا لگے اس کی شادی کر دیں۔ میں اپنی ایک کلیگ کو پسند کرتا ہوں اور ہر قیمت پر اسی سے شادی کروں گا۔ مجھے تو ایسا لگا جیسے چھن سے کچھ میرے اندر ٹوٹ سا گیا تھا۔ اس کے بعد بھی چچا اور چچی نے عمر سے یہی کہا تھا کہ کچھ بھی کر لے اس کی شادی مجھ سے ہی ہوگی۔ میرے اماں ابا بھی پریشان تھے، بھائی بھی غصے میں تھے۔ وہ کہنے لگا اگر آپ میرے ساتھ زبردستی کریں گے تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میں اتنی بھی کم ظرف اور خود غرض نہیں تھی اور نہ ہی اتنی بے مول کہ وہ مجھے یوں ٹھکرائے اور میں اس کے گلے کا ہار بن جاؤں۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر صحن میں آ گئی۔ چچا، میری امی، ابا، چچی سبھی وہاں موجود تھے، یہاں تک کہ بھائی بھی غصے سے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا چچا، مجھے یہ رشتہ قبول نہیں ہے جو زبردستی کی بنیاد پر کیا جائے۔ عمر جہاں چاہتا ہے آپ اس کی شادی کر دیں۔ یہ کہتے ہی میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس دن میں بہت روئی تھی کیونکہ میں نے بہرحال اسے چاہا تھا، اس سے محبت بھی کی تھی۔ اگلے ہی روز میری والدہ کہنے لگیں کہ اس سے پہلے کہ رقیہ عمر کی شادی کرے میں تمہیں اس سے پہلے رخصت کرنا چاہتی ہوں۔ میری بیٹی کوئی گری پڑی نہیں ہے کہ وہ تمہیں اپنی دلہن کے ساتھ رنگ رلیاں مناتا ہوا نظر آئے۔ میری بیٹی گھر میں بیٹھی رہے۔ میں نے اپنے آپ کو حالات کے حوالے کر دیا تھا۔ عمر کا رشتہ اسی جگہ ہو گیا جہاں وہ چاہتا تھا۔ آج کل وہ ہواؤں میں پرواز کر رہا تھا، ہر وقت مسکراہٹ اس کے چہرے پر چھائی رہتی تھی۔ اماں نے میرے رشتے کے لیے بھی ایک رشتے کروانے والی سے کہہ دیا تھا۔ میرے لیے پہلا آنے والا رشتہ ہی میری والدہ نے قبول کر لیا تھا۔ ایک ایسی لڑکی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کیسے شخص کو بھلانا جسے بچپن سے چاہا جائے، جس کا نام اپنے نام کے ساتھ بچپن سے سنا ہو۔ میں نے فاخر کی تصویر تک نہیں دیکھی تھی، وہ کون تھا کون نہیں جانتی تھی۔ مجھے کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی، بس یہ تھا کہ شادی کرنی ہے کیونکہ ماں باپ نے اسے میرے لیے پسند کیا ہے۔ میں اب چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ عمر نے مجھے بہت خوشی سے مبارکباد دی تھی اور میں مسکرا بھی نہیں سکی تھی۔ بہت جلد میری شادی فاخر سے ہو گئی۔ فاخر اپنے گھر میں سب سے بڑا بیٹا تھا۔ اس سے چھوٹے 2 بھائی تھے، ایک بڑی آپا تھیں اور ایک چھوٹی بہن تھی۔
شادی کی پہلی رات ہی فاخر نے مجھے کہہ دیا تھا کہ میں نہ تو اس کی والدہ کے سامنے کسی بات پر اختلاف کروں اور نہ ہی اس کی بڑی بہن کی بات کو ٹالوں۔ میری آنکھوں میں بہت زیادہ خواب تو نہیں سجے ہوئے تھے، لیکن فاخر نے اس گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے بس یہی کہا تھا کہ میں اس کے گھر والوں کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھوں۔ پھر میرے ہاتھ میں رونمائی کی انگوٹھی پہنائی، ہمارے مابین ہونے والے رشتے کی نوعیت بتائی۔ ایک بار بھی اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں لگ کیسی رہی ہوں۔ میرا شمار خوبصورت لڑکیوں میں ہوتا تھا، لیکن وہ شخص شاید صرف شادی کو ذمہ داری سمجھتا تھا۔ شادی کی صبح ہی میری ساس نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ تیسرے دن ہی میں نے کچن کو سنبھالنا ہے۔ میں نے کوئی بھی اختلاف نہیں کیا تھا۔ میرے دونوں دیور البتہ اچھے تھے، ہلکا پھلکا مذاق بھی کر لیتے تھے۔ بھابھی بھابھی کہتے ہوئے ان کی زبانیں نہیں تھکتی تھیں۔ میری شادی کو بھی 15 دن ہی گزرے تھے جب میں نے یہ دیکھا کہ بڑی آپا ہر تیسرے دن میکے موجود ہوتی ہیں۔ پورا دن وہ مجھ پر روب جماتی رہتی تھیں، کہتی تھیں کہ کچن کو اچھے طریقے سے سنبھالو، میری ماں اب کسی کام کو ہاتھ نہیں لگائے گی، چھوٹی بہن پڑھ رہی ہے وہ بھی کوئی کام نہیں کرے گی، اب ساری ذمہ داری تمہیں ہی سنبھالنی ہے۔ میں کچھ بھی نہیں کہتی تھی، بس اسبات میں سر ہلا دیتی تھی۔ آہستہ آہستہ سارے کاموں کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن آپا کا آئے روز گھر میں آ جانا اور خواہ کا مجھ پر روب جمانا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ پھر مجھے کہتی میرا میاں رات کو کھانا یہیں سے کھائے گا اور اسے پلاؤ بہت پسند ہے۔ کبھی کہتی نہاری بنا لو، 3-4 کھانے کی ڈشز وہ مجھے بتا کر کچن سے چلی جاتی۔ ساتھ میں کہتی دیکھو کچن ہمیں بالکل صاف ستھرا اچھا لگتا ہے، انسان کا سارا سلیقہ طریقہ صاف کچن سے ہی نظر آتا ہے، کچن ذرا بھی گندا نہیں ہونا چاہیے۔ میں ناشتے سے فارغ ہوتی تو دوپہر کے کھانے کی تیاری کرتی۔ دیور نندوں والا گھر تھا اور بڑی نند بھی آئے روز آ کر بیٹھی رہتی تھی، اس لیے رات تک میں کچن میں ہی مصروف رہتی تھی۔ ابھی ان کاموں سے ہی میں سنبھل نہیں پائی تھی کہ اماں جی نے گھر کی ملازمہ کو بھی ہٹوا دیا۔ میں فاخر سے کہتی کہ میں تھک جاتی ہوں تو کہتا کہ یہ جھوٹے بہانے میرے سامنے مت کیا کرو، ایک تو میں دکان سے تھکا ہارا آتا ہوں اور تم شروع ہو جاتی ہو۔ ہم دونوں میاں بیوی کو بس رات کے 12 بجے کے بعد ہی کمرے میں جانے کی اجازت ہوتی تھی۔ میں کچن میں کام کرتی رہتی اور فاخر کھانا کھانے کے بعد اپنی والدہ کے کمرے میں چلے جاتے، ان سے باتیں کرتے رہتے، ان کے پاؤں دباتے رہتے۔ اماں جی کا کہنا تھا کہ جوان نندوں اور دیوروں کا گھر ہے، اس لیے تم دونوں 12 بجے سے پہلے کمرے میں نہیں جاؤ گے، یہ شرم کی بات ہوتی ہے۔ میں اور فاخر تو کبھی ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا تک نہیں کھاتے تھے، کیونکہ اماں جی کو پسند نہیں تھا۔ ہمارے بیچ زیادہ بات چیت بھی نہیں ہو پاتی تھی۔ کمرے میں آتا تو تھکا ہوا ہوتا تھا، آ کر لیٹ جاتا۔ صبح صبح دکان پر جانا ہوتا تھا، اس لیے سو جاتا تھا۔ میرا بڑی شدت سے دل چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے باتیں کیا کرے۔ میں تو پہلے سے ایک گہرا زخم دل میں لے کر آئی تھی۔ مجھے شوہر کی توجہ اور محبت کی بے تحاشا ضرورت تھی، لیکن وہ مجھے نہیں ملی۔ ایک دن مجھے بخار ہو گیا، مجھ سے بالکل بھی اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جب میری بڑی نند میرے کمرے میں آ گئی۔ کہنے لگی تم کیا ذرا سی بات پر بستر سنبھال کر بیٹھ جاتی ہو؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ میں گھر پر آئی ہوں؟ چلو اٹھو، 2 گولی پیناڈول کی کھاؤ اور جا کر کھانا وانا بناؤ۔ وہ ابھی بات کر ہی رہی تھی، میں بامشکل اٹھ کر بیٹھی تھی۔ میرا سر بری طرح سے بھاری ہو رہا تھا جب میرا دیور کمرے میں آ گیا۔ کہنے لگا بھابھی آپ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس بخار ہے۔ کہنے لگا آپا بھابھی کو بخار ہے تو ناشتہ آپ کیوں نہیں بنا لیتی؟ وہ کہنے لگی میں کیوں بنانے لگی ناشتہ؟ ارے بھائی میں اس گھر میں مہمان آئی ہوں۔ وہ کہنے لگا مہمان وہ ہوتا ہے جو کبھی کبھی آئے، آپ تو تقریباً روز ہی منہ اٹھا کے آ جاتی ہیں، کیا فرق پڑتا ہے اگر آج کا کھانا اور ناشتہ آپ بنا لیں تو، اور سمیہ کو بھی اپنے ساتھ لگائیں، وہ اتنی چھوٹی تھوڑی ہے۔ میرے دیور رومان کا یہ کہنا تھا کہ آپا اسے گھورنے لگیں۔
کہنے لگی تمہاری زیادہ ہی زبان نہیں چلنے لگی میرے آگے؟ ٹھہر جاؤ، فاخر کو آنے دو ذرا، آج تمہارا دماغ درست کرواتی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کو جو کہنا ہے کہہ دیں، لیکن آپ کے اندر بھی احساس ہونا چاہیے، بھابھی کو اتنا تیز بخار ہے اور اس کے باوجود آپ ان سے یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ناشتہ اور کھانا بنائیں۔ وہ کوئی کام نہیں کریں گی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا بھابھی آپ آرام کریں، آپ کا ناشتہ میں آپ کو بنا کر دیتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ آپا کی نظریں کچھ عجیب انداز سے مجھے اور رومان کو دیکھنے لگیں۔ میں نے کہا نہیں آپا ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں 2 گولی پیناڈول کی کھاؤں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ کہنے لگا کوئی ضرورت نہیں آپ کو، آپا چلے میرے ساتھ آ کر کچن میں ناشتہ بنائیں۔ یہ کہہ کر رومان آپا کو بھی کمرے سے باہر لے گیا۔ مجھ سے ویسے بھی اٹھا نہیں جا رہا تھا، اس لیے بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر میں بیٹھ گئی۔ ناشتہ مجھے رومان نے ہی لا کر دیا تھا۔ پھر میرے سامنے بیٹھ گیا، مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ کہنے لگا آپ اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھا کریں، یہ آپ کا گھر ہے، آپ اپنی مرضی سے بیٹھ سکتی ہیں، کھا پی سکتی ہیں، کوئی ملازمات تھوڑی ہیں جو ہر وقت کچن میں لگی رہیں۔ مجھے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ نئی نئی بھابھی ہیں، سادہ سا لباس پہنے رکھتی ہیں، ارے یوں تو بھائی آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ وہ کافی شوخ مزاج قسم کا لڑکا تھا، بالکل میرے بھائیوں جیسا تھا۔ عمر میں مجھ سے 2 سال بڑا ہوگا، لیکن بہت عزت کرتا تھا۔ رات کو جب فاخر کمرے میں آئے تو بے تحاشا غصے میں تھے۔ کہنے لگا تم کیا بہانے بنا کر کمرے میں بیٹھی رہتی ہو؟ میں نے کہا مجھے سچ میں بخار ہے۔ کہنے لگا تو بخار کا کیا ہے، سب کو ہوتا ہے۔ ان کی بے رخی دیکھ کر میرا دل بجھ سا گیا تھا۔ اس گھر میں کوئی بھی میرا اپنا نہیں تھا۔ نند تھی تو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، آپا تھی تو آئے دن گھر میں آ کر بیٹھی رہتی تھیں۔ ان کا شوہر بھی رات کو کھانا کھا کر ہی جاتا تھا۔ صرف ایک رومان تھا جو مجھ سے ٹھیک سے بات کر لیتا تھا۔ ایک بار میں اٹھی تو میری طبیعت بہت متلا رہی تھی، سر بھی بھاری تھا۔ ناشتہ بناتے بناتے مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی، ناشتہ بیچ میں ہی چھوڑ کر واش روم چلی گئی۔ الٹیاں کرنے کے بعد تو مجھے لگ رہا تھا جیسے مجھ میں جان ہی نہ بچی ہو۔ فاخر اس وقت گھر پر ہی تھا، میری حالت دیکھ کر کچھ پریشان سا ہوا تھا۔ کہنے لگا تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا پتہ نہیں، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ وہ مجھے ڈاکٹر پر لے گیا تو جو خبر ڈاکٹر نے سنائی، پہلی بار میں نے فاخر کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی، بہت خوش تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کی بیوی بہت کمزور ہے، اس کا خیال رکھیں، اسے اچھی خوراک دیں اور کچھ عرصے تک کوشش کریں کہ یہ زیادہ وزنی کام نہ کریں۔ واپسی پر فاخر نے مجھے ڈھیر سارے پھل بھی لے کر دیے، میری میڈیسن بھی لی، میں بے حد خوش تھی۔ سوچ رہی تھی کہ شاید اولاد کی خوشی ہی ایسی ہوتی ہے کہ مرد کے دل میں خود بخود بیوی کی جگہ بننے لگتی ہے۔ پورے راستے مجھ سے کہنے لگا تمہارا جس چیز کو دل چاہے مجھ سے کہہ دیا کرنا، میں لے آؤں گا۔ دیکھو اپنا بہت خیال رکھنا، مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں۔ پہلی بار اس نے اپنی کسی خواہش کا اظہار مجھ سے کیا تھا۔ میں بڑی خوشی خوشی اس کے ساتھ گھر داخل ہوئی تھی، لیکن گھر داخل ہوتے ہی سامنے مجھے اماں اور بڑی آپا غصے میں بیٹھی ہوئی نظر آئیں۔ فاخر نے گھر میں داخل ہوتے ہی خوشی سے اماں کو یہ خبر سنائی تھی، لیکن آپا کا تو جیسے چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا، کیونکہ ان کی شادی کو 7 سال گزر گئے لیکن اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اماں بھی مجھے خوش نظر نہیں آ رہی تھیں۔ کہنے لگیں فاخر اتنی بھی کیا جلدی تھی، کچھ عرصہ تو گزرنے دیتے۔ فاخر اماں کی بات سن کر چپ سا ہو گیا تھا۔ آپا کہنے لگیں چلو اب اس کی بیوی کو بستر توڑنے کا نیا بہانہ مل جائے گا۔ ابھی تو فاخر نے ڈاکٹر کی بات بتائی بھی نہیں تھی کہ پہلے سے ہی مجھے تانا مل گیا تھا۔ کہنے لگیں فاخر اب یہ نہ کہنے بیٹھ جانا کہ ڈاکٹر نے تمہاری بیوی کو بستر پر لیٹے رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ دیکھو کام تو اسے سب کرنے پڑیں گے، ساری دنیا بچے پیدا کرتی ہے اور کام بھی کرتی ہے۔ وہ کبھی بھی اپنی اماں اور ابا کے سامنے بات نہیں کرتا تھا، کبھی ان کے خلاف نہیں چلتا تھا۔ کہنے لگا وہ کام کرے گی، بس ڈاکٹر نے وزنی کام سے منع کیا ہے۔ اب یہ ہوا تھا کہ فاخر میرا خیال رکھنے لگا تھا۔ رات کو اگر میں کچن میں برتن دھو رہی ہوتی
تو میرے پاس آ جاتا، کہتا جاؤ تم جا کر آرام کرو، برتن میں دھو دیتا ہوں۔ میں کہتی نہیں میں کر لوں گی، کہتا نہیں جاؤ، اپنا خیال رکھو۔ فاخر کے بدلے رویے نے جیسے مجھے سکون بخشا تھا۔ کسی چیز کی طلب ہوتی تو میں رومان سے بھی منگوا لیتی، وہ بھی مجھے لا کر دے دیتا۔ میرا گھر میں دل لگنے لگ گیا تھا۔ لیکن ایک بار آپا گھر پر آئیں تو کہنے لگیں کپڑے میں نے دھو دیے ہیں، ایسا کرو جاؤ اوپر چھت پر پھیلا کر آ جاؤ۔ میں نے کہا آپا مجھے تو ڈاکٹر نے وزن اٹھانے سے منع کیا ہے، کپڑوں والی بالٹی تو بہت بھاری ہے۔ کہنے لگی کچھ نہیں ہوتا، ڈاکٹروں کو تو عادت ہوتی ہے ایسی بکواس کرنے کی۔ میں نے بالٹی اٹھائی اور دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چھت پر چلی گئی۔ سوچ رہی تھی کہ خود ہی احتیاط کرنی پڑے گی، آپا کو تو مجھ پر رحم نہیں آئے گا اور نہ ہی اماں کو۔ میں کپڑے پھیلا کر جیسے ہی سیڑھیاں اترنے لگی تو مجھے ایسا لگا جیسے سیڑھیوں میں پانی اور سرف گرا ہوا ہے۔ احتیاط کرتے کرتے بھی میرا پیر بری طرح سے پھسلا تھا اور میں سیڑھیوں میں بہت برے طریقے سے گر گئی تھی۔ تیسرا مہینہ تھا، میرے پیٹ میں اس قدر شدید درد اٹھا کہ میں بلبلا اٹھی۔ میرے چلانے کی آواز سن کر اماں اور رومان کمرے سے باہر آئے تھے، آپا بھی کچن سے باہر آ گئیں۔ مجھے تڑپتا ہوا دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں سمجھ گئی تھی سب انہی کا کیا دھرا ہے۔ اماں رومان مجھے اٹھا کر ہاسپٹل لے کر گئے تھے۔ میں اپنا سب کچھ کھو چکی تھی۔ فاخر جب ہاسپٹل میں پہنچا تو میں بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ میرے پاس بیٹھ گیا، میرا سر اپنے سینے پر رکھ کر کہنے لگا کوئی بات نہیں، اللہ کی یہی مرضی تھی، تم دل چھوٹا مت کرو۔ فاخر نے مجھے تسلی دیتے ہوئے دیکھا تو میری ساس کا منہ بن گیا تھا۔ کہنے لگی شرم و حیا نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے آج کل کے بچوں میں، انسان ماں باپ کا بھی لحاظ نہیں کرتا۔ میں کس تکلیف سے گزر رہی تھی، فاخر کس اذیت میں مبتلا تھا، اماں جان کو کچھ بھی تو نظر نہیں آ رہا تھا، بس ان کی اپنی ہی باتیں تھیں۔ میری اذیت میں اضافہ اس وقت ہوا جب لیڈی ڈاکٹر نے یہ کہا کہ میں اب کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ سننا تھا کہ میں اپنے آنسو روک نہیں پائی۔ فاخر کے چہرے کی رنگت فک سی ہو گئی۔ اس بار تو میری ساس بھی چپ سی ہوئی تھی۔ میں روتے دھوتے گھر پہنچی تھی۔ جب یہ خبر آپا کو ملی تو وہ بڑی خوش تھیں۔ ان کے چہرے کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ مجھے آپا سے نفرت ہونے لگی تھی۔ فاخر اب پھر سے بے پرواہ ہو گیا تھا، اب تو بات بات پر مجھے تانے بھی دیتا تھا، کہتا تھا ہماری زندگی تو بس یوں ہی گزر جائے گی دوسروں کے بچے دیکھتے ہوئے۔ میں رونے لگ گئی۔ میں نے کہا میرا کیا قصور ہے؟ کہنے لگا تمہارا ہی قصور ہے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ وزنی سامان مت اٹھانا؟ تم چھت پر کرنے کیا گئی تھی؟ میں نے کہا مجھے آپا نے بھیجا تھا کہ کپڑے رسی پر ڈال آؤ۔ وہ کہنے لگا چلو اب میری بہن پر الزام لگا دو، وہ بھلا کیوں کہے گی، اور تمہیں عقل نہیں ہے؟ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ وزن نہیں اٹھانا تو تم نے کیوں اٹھایا؟ میں سب جانتا ہوں، تم لڑکیاں شادی کی فوری بعد اولاد چاہتی ہی نہیں ہو۔ تم لوگوں کو ہوتا ہے کہ آتے ہی ذمہ داری نہ بڑھ جائے، بچہ نہ سنبھالنا پڑ جائے۔ میں نے کہا فاخر میں ایسا کیوں کروں گی، میں تو بہت خوش تھی۔ کہنے لگا بس بس مجھے زیادہ بے وقوف مت بناؤ، اماں نے بتایا مجھے آپا خود کپڑے رسی پر ڈالنے جا رہی تھیں، لیکن تم نے ان سے بالٹی پکڑ لی کہ میں ڈالتی ہوں، اور تم ویسے بھی خوش نہیں تھی، بار بار یہی کہتی تھی کہ اتنی جلدی بچہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ میں جانتی تھی کہ فاخر کے دماغ میں یہ سب جھوٹ کس نے ڈالا ہے، پر میں بے حد غصے میں تھی۔ میں نے کہا جس آپا کا کلمہ پڑھ رہے ہونا، سب کیا دھرا اسی آپا کا ہے، اس نے مجھے جان بوجھ کر اوپر رسی پر کپڑے پھیلانے بھیجا، اور جب تک میں سیڑھیاں اترتی پوری سیڑھیوں میں پانی اور سرف پھینک دیا گیا تھا۔ وہ خود بے اولاد ہیں، اس لیے چاہتی ہی نہیں تھیں کہ مجھے اولاد ہو جائے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ فاخر غصے سے سرخ ہوا تھا۔ ایک زوردار تھپڑ اس نے میرے منہ پر مارا، کہنے لگا میری بہن پر الزام لگاتی ہو، تبھی تمہارے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فاخر میرے ساتھ ایسا رویہ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اماں اور آپا مجھ پر مزید سختیاں کرنے لگے تھے۔ میرے شوہر کو کہتی بیوی کو اوقات میں رکھنا سیکھ،
اس کو سر پر چڑھاؤ گے تو تمہارے سر پر ناچے گی، اور اب یہ کون سا تمہیں اولاد دے سکتی ہے جو تم اس کے نخرے اٹھاؤ۔ مجھے میکے جانے کی زیادہ اجازت نہیں تھی، میں بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ ایک بار مجھے بھائی ملنے آ گیا، میری آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھ کر پوچھنے لگا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا بھائی میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، میں 2-4 دن میکے رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے جب میری ساس سے میرے جانے کے لیے کہا تو کہنے لگی، ارے یہ کیا بات ہوئی کہ بھائی ملنے آیا اور یہ منہ اٹھا کر میکے چلی جائے۔ وہ کہنے لگا کیا بات ہے، ہم نے اپنی بہن کا سودا تو نہیں کیا کہ وہ میکے نہیں جا سکتی۔ میرے بھائی کو بھی غصہ آ گیا تھا، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ شادی کے بعد بیٹیوں کے چہرے پر رونق ہوتی ہے، اور تمہاری تو صحت ہی بہت خراب ہو گئی ہے، کیا تمہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا؟ اب میں کیا کہتی کہ ہر وقت کے تانے تشنے اور گھر کے کاموں کے علاوہ مجھے یہاں کچھ بھی نہیں ملتا۔ اماں جی کہنے لگیں کہ فاخر سے پوچھ لو، ہمیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی نے فاخر کو فون کیا، کہنے لگا میں اپنی بہن کو میکے لے کر جا رہا ہوں، کیا اجازت ہے مجھے؟ میرے بھائی کا لہجہ بہت سخت تھا۔ فاخر کچھ گھبرا گیا، کہنے لگا میں نے کبھی اعتراض کیا ہے؟ آپ کی بہن ہے، لے جائیں۔ مجھے اپنے ساتھ میکے لے کر آ گیا۔ وہاں جا کر جو خبر مجھے سننے کو ملی وہ بہت عجیب تھی۔ عمر کی جس سے منگنی ہوئی تھی وہ لڑکی لالچی تھی، اس نے پیسوں کی خاطر عمر سے منگنی کی تھی، کیونکہ اس کی جاب اچھی فرم میں لگی ہوئی تھی، تنخواہ اچھی تھی، البتہ گاڑی اس کے پاس نہیں تھی۔ ہمارا گھر بھی پرانے طرز کا بنا ہوا تھا، وہ کہ بہت اچھا تھا، بڑا تھا، ڈبل منزل کا، لیکن تھا پرانے طرز کا بنا ہوا۔ لڑکی کو جب عمر سے اچھا کوئی اور مل گیا جس کے پاس گاڑی، اچھا گھر تھا اور عمر سے زیادہ کماتا تھا، اس لڑکی نے عمر کو چھوڑ دیا تھا اور اس نوجوان سے شادی کر لی۔ عمر نے اس بات کو دل سے بہت لگایا تھا، اس لیے دبئی جا چکا تھا۔ میرے چچا چچی بھی بہت پریشان تھے، مجھے دیکھ کر میرے ساتھ لگ گئے، پیار کرنے لگے، کہنے لگے خدا تمہیں ہمیشہ آباد رکھے۔ پھر میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں۔ باتوں باتوں میں یہ عجیب سی بات کہی تھی انہوں نے مجھ سے، کہنے لگی میری چچی، میری بڑی خواہش تھی کہ تم میری بہو بنو، پر میں نے ہمیشہ تمہیں عمر کی امانت کی نظر سے دیکھا۔ پھر کہنے لگیں عمر نے اچھا نہیں کیا تمہارے ساتھ۔ میں نے کہا چچی یہ باتیں پرانی ہو گئیں، اللہ کا شکر ہے میں فاخر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میری قسمت میں فاخر تھا، عمر نہیں۔ بس ایک بات بتا دو مجھے سچ سچ، کیا تمہارے دل سے میرے بیٹے کے لیے کوئی بد دعا تو نہیں نکلی؟ ان کی یہ بات سن کر میں چپ سی ہو گئی تھی۔ میں نے اسے بد دعا تو نہیں دی تھی، ہاں میرے دل میں اس کے لیے کوئی اچھی بات نہیں آتی۔ میں بہت روئی تھی، کیونکہ بچپن سے میں نے اسی کا نام اپنے نام کے ساتھ سنا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور آنکھیں چرا لیں، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے دل میں اس کے لیے کتنی ہائیں نکلی تھیں۔ بہرحال ابھی مجھے آئے ہوئے چند گھنٹے ہوئے تھے کہ فاخر کا مجھے فون آ گیا، کہنے لگے کہ اتنی خود مختار ہو گئی ہو تم، اماں سے اجازت کیوں نہیں لی تم نے یہاں آنے کی؟ میں نے کہا اماں سے اجازت لی تھی، اماں نے کہا فاخر سے پوچھ لو، میرے بھائی نے آپ سے پوچھا تو تھا۔ وہ کہنے لگا تمہارا بھائی کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ اپنے بھائی کو آج کے بعد میرے سامنے مت کرنا، مجھ سے تمہیں الگ سے اجازت لینی چاہیے تھی، پوچھنا چاہیے تھا، میری ماں سے اجازت لینی چاہیے تھی۔ آج تم نے یہ حرکت کر لی، آئندہ مت کرنا، اور رات کو اپنے بھائی کو بولو کہ تمہیں یہاں چھوڑ کر جائے، ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آؤ اور آ کر کھانا بناؤ۔ میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ فاخر نے مجھ سے کیا کہا، لیکن میں نے بھائی کو کہا کہ مجھے گھر چھوڑ آئے۔ وہ کہنے لگا ابھی تمہیں آئے ہوئے چند گھنٹے ہوئے ہیں، واپس کیوں جا رہی ہو؟ 3-4 دن رک جاؤ۔ میں نے فاخر سے کہہ تو دیا ہے، میں نے کہا میرا یہاں دل نہیں لگ رہا، آپ مجھے واپس چھوڑ آئیں۔ میرا بھائی مجھے واپس چھوڑ آیا۔ ایک بار میری برداشت سے باہر ہو گیا تھا، آئے دن آپا آتے ہی مجھے بے اولادی کے طعنے دیتی رہتی۔ میں نے کہہ دیا کہ آپ کی کون سی اولاد ہے، اور میں اگر بے اولاد ہوں تو اس کی وجہ آپ ہیں، اور خدا آپ کو ہمیشہ بے اولاد رکھے گا۔ آج میں پھٹ پڑی تھی۔ میری باتیں سن کر آپا کی آنکھیں بھی کھل گئیں، کہنے لگی تو مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ رومان بھی شور کی آواز سن کر باہر آ گیا تھا۔ اب اس نے دیکھا کہ اماں اور آپا دونوں ہی میرے پیچھے پڑ گئی ہیں، کہنے لگی تمہیں ہم چھوڑیں گے نہیں،
تمہیں ہم طلاق دلوا دیں گے۔ یہ سننا تھا کہ رومان ان پر چلانے لگا، کہنے لگا آپ کو شرم نہیں آتی کیا؟ اس لیے آپ اپنے بیٹے کی شادی کسی کی بہن بیٹی سے کرواتے ہیں کہ اسے طلاق دلوا سکیں۔ آپا کہنے لگی میں جانتی ہوں تم اس کی طرفداری کیوں کرتے ہو، سب پتا ہے مجھے۔ اسی وقت فاخر بھی آ گیا تھا۔ رومان فاخر سے کہنے لگا کہ خورشید بھائی کو فون کریں اور انہیں کہیں کہ آپا کو یہاں سے آ کر لے جائیں۔ انہوں نے کیا تماشا بنا رکھا ہے، ہر وقت اپنا گھر چھوڑ کر میکے آ جاتی ہیں، خود تو سسرال میں 6 مہینے بھی نہیں رہی تھیں اور خورشید بھائی سے کہہ کر الگ گھر میں رہنا شروع کر دیا تھا اور بھابھی کے پیچھے پڑی رہتی ہیں۔ فاخر میں کہاں جرأت تھی کہ آپا سے یہ سب کہتا، الٹا رومان کو ہی ڈانٹنے لگا، کہنے لگا تم بڑوں کی باتوں میں مت بولا کرو، اور بہن ہے، اس کے باپ کا گھر ہے، وہ جب چاہے آ سکتی ہے۔ فاخر نے مجھے ہی ڈانٹا تھا کہ تم آج کے بعد میری ماں اور بہن سے بحث نہیں کرو گی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، بے تحاشا رونے لگی۔ فاخر کمرے میں آیا تو میں نے کہا میرا قصور کیا ہے؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ میں نے کیا کچھ کھو دیا ہے آپ کی بہن کی وجہ سے؟ وہ کہنے لگے بار بار میری بہن کا نام مت لو، تمہیں اس گھر میں رکھ رہا ہوں تمہاری بے اولادی کے ساتھ، تمہیں عمر بھر جھیلنے کو تیار ہوں، کیا یہ کم ہے؟ فاخر کی باتیں مجھے کسی نشتر کی طرح سے چبھتی تھیں۔ میری چھوٹی نند کا رشتہ طے ہوا تھا، سارا گھر مہمانوں سے بھرا تھا کیونکہ اس کی شادی تھی اور میرا کام بھی بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اس کے خاندان کے بہت سے لوگ گھر پر آ کر بیٹھ گئے تھے، یہاں تک کہ میری ساس نے میرا کمرہ بھی خالی کروا کر آپا کے رشتہ داروں کو دے دیا تھا۔ مجھے اور فاخر کو صحن میں ہی چارپائیاں بچھا کر لیٹنا پڑتا تھا۔ ایک بار آپا نے رات کے وقت مجھے سوتے ہوئے جگا کر کہا کہ مہمانوں نے سونا ہے، اسٹور سے جا کر بستر لا کر دو۔ میں نیند سے جاگ کر اسٹور میں گئی، لیکن جیسے ہی میں اسٹور میں گئی، اسٹور کی لائٹ پہلے سے جل رہی تھی۔ وہاں رومان کھڑا تھا، شاید وہ بھی بستر ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ جیسے میں اسٹور کے اندر گئی، آپا نے اسٹور کا دروازہ باہر سے بند کر دیا اور کنڈی لگا دی۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں پوری کھلی تھیں۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر رومان بھی پلٹ کر دیکھنے لگا۔ مجھے دیکھ کر کہتا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا آپا نے مجھے جگایا تھا۔ کہنے لگی مہمانوں کو بستر چاہیے۔ کہنے لگا آپا نے تو مجھے بھی یہی کہا تھا، بستر تو میں ڈھونڈ رہا تھا، پھر آپ کو کیوں جگایا؟ میں نے کہا پتہ نہیں۔ میں نے جلدی سے اسٹور کا دروازہ کھولنا چاہا، لیکن دروازہ باہر سے بند تھا۔ دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ رومان بھی پریشان تھا، اس نے بھی دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا، اور باہر سے پھر ہمیں جو آوازیں سنائی دی تھیں اس نے ہمارے ہوش اڑا دیے تھے۔ آپا سب کو جگا رہی تھیں، کہنے لگیں فاخر آ کر دیکھو اپنی بیوی اور بھائی کے کرتوتوں کو۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے، رومان کا بھی رنگ اڑا تھا۔ کچھ ہی دیر میں بہت سارے لوگوں کی آوازیں باہر سے آنے لگیں۔ آپا کہہ رہی تھیں میں نے آج رنگے ہاتھوں ان دونوں کو پکڑ لیا ہے۔ یہ سن کر ہم دونوں کا یہ حال تھا کہ ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ یکدم ہی اسٹور کا دروازہ کھلا اور میں اور رومان دونوں ہی پریشان تھے۔ ہم دونوں ہی اسٹور کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے فاخر، آپا، میری ساس اور باقی کے رشتہ دار کھڑے تھے۔ آپا کہنے لگیں لو دیکھ لو اپنی بیوی کی کرتوت۔ یہ سن کر میں حیران پریشان تھی۔ فاخر کی تو غصے سے آنکھیں سرخ تھیں۔ سب لوگ ہی مجھے ناگواری سے دیکھ رہے تھے، جیسے میں نے کوئی جرم کیا ہو۔ میں فاخر کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا فاخر، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپا نے ہی مجھے جگا کر کہا تھا کہ اسٹور سے بستر لے کر آؤ۔ میرا یہ کہنا تھا کہ رومان بھی پاس آ گیا، کہنے لگا بھائی یہ سب آپا کا کیا دھرا ہے، انہوں نے مجھے بھی اٹھا کر اسٹور میں بھیجا تھا۔ فاخر نے ایک زوردار تھپڑ رومان کے منہ پر مارا تھا اور مجھے خود سے پیچھے دھکیلا تھا۔ کہنے لگے کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے اور اپنے کیے کا الزام آپا پر لگا رہے ہو؟ وہ بڑی بہن ہے ہماری، کیوں جھوٹ بولے گی؟ اس نے اگر تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو تم لوگ جھوٹے بہانے بنا رہے ہو۔ میں نے کہا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ لیکن فاخر نے مجھے پیچھے دھکیلا، میں گرتے گرتے بچی تھی۔ رومان کہنے لگا بھائی بھابھی کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتا؟ آپا رونے لگیں، کہنے لگیں بس یہی دن دیکھنے کو رہ گیا تھا،
میں تو کب سے فاخر تمہیں کہہ رہی تھی کہ مجھے اس لڑکی کے لچھن اچھے نہیں لگتے. یہ تمہارے ساتھ اتنا ہنس کر بات نہیں کرتی جتنا یہ رومان کے آگے پیچھے گھومتی ہے. دیکھ لو اس نے کیسے اپنی ادائیں دکھا کر رومان کو اپنا دیوانہ کر دیا ہے کہ وہ سگی بہن کو جھوٹا کہہ رہا ہے لیکن اس لڑکی کو نہیں. اماں جی کہنے لگیں میں اس حرافہ عورت کو اپنے گھر میں نہیں رکھوں گی. فاخر کیسے مرد ہو تمہیں تو چاہیے کہ مار مار کر اس لڑکی کا حشر بگاڑ کر رکھ دو. فاخر کہنے لگا میں اس کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتا. پھر کہنے لگا کہ میں فاخر احمد اپنے پورے ہوش و حواس میں مریم تمہیں طلاق دیتا ہوں. تو اس نے مجھے محرم سے غیر محرم بنا دیا تھا. میں ہکا بکا اسے دیکھے جا رہی تھی. میرا سانس گھٹنے لگا. میری آنکھوں سے تواتر آنسو بہ رہے تھے. سب لوگ وہاں کھڑے حیران تھے. فاخر نے مجھے بازو سے پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے مین دروازے تک لے آیا. دروازہ کھولا، مجھے باہر دھکا دے دیا. کہنے لگے دفع ہو جاؤ یہاں سے. رات کے 1 بجے کا پہر تھا. وہ مجھے گھر سے نکال چکے تھے. کہنے لگے جاؤ یہاں سے، اپنی منحوس شکل مجھے دوبارہ مت دکھانا. تم جیسی بد کردار لڑکی کو کبھی بھی اپنی بیوی نہیں بنا سکتا. میں گمسم سی ہو گئی تھی. نہ میرے گلے میں دوپٹہ تھا نہ ہی میرا کوئی محافظ. میں بے مددگار اس گلی سے نکل کر مین روڈ تک پہنچی تھی. میرے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے. میرا قصور کیا تھا؟ میں نے کیا غلطی کی تھی؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. سامنے آنے والا رکشہ میں نے روکا. کوئی بزرگ شخص تھا. مجھے یوں دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کیا ہوا ہے تمہیں؟ میرے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکل رہے تھے. میں نے کہا طلاق دے دی اس نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا. چاچا جی خدا کے لیے مجھے میرے گھر چھوڑ دیں. میں نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے. میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. وہ جلدی سے رکشے سے باہر آئے، اپنے کندھے پر پہنی ہوئی چادر مجھ پر ڈالی. کہنے لگے بیٹی اندر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں. میں رکشے میں بیٹھ گئی. پورے راستے میں سسکیوں سے روتی جا رہی تھی. میں نے اپنے گھر کے پاس جا کر رکشہ رکوایا تھا. دینے کو میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے. میں نے کہا آپ رکیے، میں اپنے بھائی کو کہتی ہوں آپ کو پیسے دے دے. نہیں بچی اپنے گھر جاؤ، مجھے پیسے نہیں چاہیے. کافی نیک انسان تھا جو میرا محافظ بن کر مجھے یہاں تک چھوڑ گیا تھا. میں نے دروازے کو دستک دی، بلکہ میں نے دروازہ پیٹ کے رکھ دیا. دروازہ میرے بڑے بھائی نے کھولا تھا. اس کی شادی کو بھی 6 ماہ گزرے تھے. میری حالت دیکھ کر اس کی رنگت اڑی تھی. کہنے لگا مریم تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس وقت اکیلی یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تمہارے گھر تو نند کی شادی تھی نا؟ میں نے کچھ نہیں کہا. اپنے بھائی کے ساتھ لگ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. میں نے کہا بھیا مجھے فاخر نے طلاق دے دی ہے. یہ سننا تھا کہ میرا بھائی غصے اور اشتعال میں آ گیا. میرے رونے کی آواز سن کر میرے دوسرے بھائی اور میرے والدین بھی باہر آ گئے. یہاں تک کہ چچا چاچی بھی باہر آ گئے. میں بس روئے جا رہی تھی. روتے روتے میں نے ساری بات سب کو بتا دی. یہ سن کر میرے والد اور بھائی اشتعال میں آ گئے. کہنے لگے ہم اس فاخر کے بچے کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. اس کمینے کی ہمت کیسے ہوئی تم پر الزام لگانے کی؟ چچا اور چاچی بھی کہنے لگے کہ ان کو جواب دینا چاہیے. ہماری بچی کے اوپر الزام اس نے لگایا تو لگایا کیسے؟ ہماری مریم نے تو آج تک کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، کبھی کسی کو آنکھ بھر کر دیکھا تک نہیں. ایسی پاک دامن بچی پر انہیں الزام لگاتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ بہرحال میرا گھر ٹوٹ چکا تھا، برباد ہو چکا تھا. میرے بھائیوں نے ان لوگوں سے بہت جھگڑا کیا لیکن حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہونا تھا، اس لیے کچھ بھی نہیں ہوا. بہرحال میں نے چپ سادھ لی تھی. زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارنے لگی تھی. 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا. میری زندگی میں بس میرے کمرے کی 4 دیواری تھی، آنسو تھے. میں بس اپنے رب سے ایک ہی سوال کرتی تھی کہ میں کہاں غلط تھی، میرا کیا قصور تھا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے تو فاخر کے ساتھ دل سے نبھانی چاہی تھی، نبھا بھی رہی تھی، سب کچھ کر رہی تھی، لیکن مجھے کیا ملا؟ میری مٹھی میں اگر کوئی اچھے لمحے تھے تو بس وہ تھے جو میں اپنی چھت پر رکھے پرندوں کے ساتھ گزارتی تھی. مجھے پرندوں کو پالنے کا بے حد شوق تھا. شادی سے پہلے بھی میں نے چھت پر ڈھیر سارے پرندے پنجرے میں رکھے ہوئے تھے. صبح میں ان کو دانہ ڈالنے جاتی تھی اور شام کو کافی وقت ان کے ساتھ گزارتی تھی.
کچن کا کافی کام میں نے اپنے ذمہ لے لیا تھا، بس چپ چاپ کام کرتی اور اپنے کمرے کی ہو کر رہ جاتی۔ بہت ساری کتابیں میں نے رکھی تھی جنہیں میں پڑھتی رہتی تھی، لیکن پھر بھی مجھے چین نہیں ملتا تھا، سکون نہیں آتا تھا۔ کبھی فاخر کی کوئی بات یاد آ جاتی، کبھی بڑی آپا کی کوئی زیادتی، اور طلاق کا لفظ جب میرے کانوں میں گونجتا تھا تو میری حالت خراب ہونے لگتی تھی۔ میں ڈپریشن کی مریضہ بننے لگی تھی۔ میری والدہ مجھ سے کئی بار دوسری شادی کا کہہ چکی تھیں، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ پہلی شادی ہی کامیاب نہیں ہوئی تو میں دوسرے مرد کو کیوں آزماؤں؟ 2 مرد میری زندگی میں آئے تھے اور دونوں ہی دھوکے باز نکلے تھے۔ تیسرے کو آزمانے کی مجھ میں سکت نہیں تھی۔ میری زندگی بہت اچھی نہیں گزر رہی تھی تو بہت زیادہ تکلیف میں بھی نہیں تھی۔ میرے بھائی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، میرا خیال بھی رکھتے تھے، اتنا ہی کافی تھا میرے لیے۔ جب عمر دبئی سے واپس آ گیا، اس کی واپسی کا سن کر سبھی اس سے ملنے کے لیے بےتاب تھے۔ سب سے زیادہ تو چچا اور چاچی خوش تھے۔ جب وہ گھر پر پہنچا تو سبھی اس کے استقبال کے لیے صحن میں موجود تھے سوائے میرے۔ میں اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اس شخص سے چڑ سی ہو گئی تھی۔ آج میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، اس کا کہیں نہ کہیں قصوروار وہ بھی تھا۔ باہر سے اس کی ہنسنے کی، باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کی آواز مجھے اس قدر بری لگ رہی تھی کہ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں چاہتی تھی کہ اس کی آواز مجھے سنائی نہ دے۔ بہرحال اس رات میں کھانا کھانے کے لیے بھی باہر نہیں گئی، کیونکہ اب بھی ہمارے گھر ایک ہی دسترخوان بچھتا تھا اور سب وہیں کھانا کھاتے تھے۔ میں اس کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اپنے کمرے میں بیٹھی رہی۔ سب لوگ رات کو اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، سو گئے، تبھی میں آہستہ سے کمرے سے باہر آئی تھی۔ کچن میں آ کر میں نے کھانا کھایا اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے روز شام کے وقت مجھے اپنے پورشن میں عمر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا، پھر میری والدہ سے پوچھنے لگا تھا کہ اماں، مریم کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ والدہ کہنے لگی وہ اپنے کمرے میں ہی رہتی ہے، کسی سے بات نہیں کرتی۔ ظلم ہوا ہے میری بیٹی کے ساتھ۔ پتہ نہیں میری ماں اس کے سامنے میری زندگی میں ہونے والے حادثے کا کیوں ذکر کر رہی تھی۔ مجھے اس شخص کی ہمدردی نہیں چاہیے تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھ پر رحم کھائے، بلکہ میں تو چاہتی تھی کہ میں اسے دیکھوں ہی نہ۔ نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا عمر ہوں مریم، دروازہ کھولو۔ پتہ نہیں یہ شخص میرے کمرے میں کیوں آیا تھا۔ شاید تماشا دیکھنے آیا تھا کہ میں برباد ہو کر غم لے کر بیٹھ گئی ہوں۔ میں نے سخت لہجہ اپنایا تھا۔ میں نے کہا کیا کام ہے تمہیں؟ کہنے لگا دروازہ تو کھولو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے کہا میں سونا چاہتی ہوں، پلیز جاؤ یہاں سے۔ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، کہ میں اتنی بدتمیز اور بد لحاظ ہوں کہ اسے سلام تک کرنے نہیں گئی، نہ ہی دروازہ کھولا۔ شاید وہ جا چکا تھا، تبھی میں اپنے کمرے میں ہی رہی۔ میری والدہ مجھے بلانے آئی تھیں کہ کھانا کھا لو، سب تمہیں بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا اماں مجھے بھوک نہیں ہے، جائیں آپ یہاں سے۔ رات کو سب کے سونے کے بعد میں کچن میں آئی تھی۔ ہمارے گھر میں کچن ایک ہی تھا، سب وہیں کھانا بناتے تھے۔ میں نے فریج میں سے سالن نکالا، اوون میں رکھا اور ہاٹ پاٹ کچن میں رکھے چھوٹے سے گول میز پر رکھ دیا۔ جیسے ہی سالن گرم ہوا میں وہیں کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگی، جب اچانک سے کچن کی لائٹ جلی۔ میں اپنے موبائل کی ٹارچ لائٹ کھول کر کھانا کھا رہی تھی۔ جیسے ہی کچن کی لائٹ کھلی، سامنے دروازے پر عمر کھڑا تھا۔ نظروں کے تصادم پر میں نے نفرت سے نظریں بدلی تھیں اور چپ چاپ بیٹھ کر کھانا کھاتی رہی، یوں جیسے وہ ہے ہی نہیں۔ وہ شاید پانی پینے کے لیے آیا تھا۔ اس نے فریج میں سے بوتل نکالی، گلاس میں پانی ڈال کر میرے ہی ٹیبل کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔ دوبارہ اس کی نظر اٹھی، بس چپ چاپ اپنا کھانا کھا رہی تھی میں۔ کہنے لگا مریم، جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوا ہے مجھے اس کا بے حد افسوس ہے۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن… میں نے کہا آپ نے افسوس کر لیا؟ میں نے سن لیا، بات ختم ہو گئی۔ اس روکھے رویے پر اور سخت لہجے پر وہ کچھ چپ سا ہو گیا تھا، پھر کہنے لگا میں سب کے لیے تحفے لایا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگا تمہارا تحفہ میرے پاس امانت ہے، کل تمہیں دے دوں گا، اگر تم کمرے کا دروازہ کھول دو تو۔
میں نے کہا سب کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، مجھے کسی سے بھی کوئی تحفہ نہیں چاہیے۔ کہنے لگا میں جانتا ہوں تمہیں بڑا دکھ ملا ہے، تم بہت ہرٹ ہو، لیکن دیکھو نا انسان جینا تو نہیں چھوڑ دیتا۔ میں نے کہا پلیز یہاں سے جائیں، مجھے رسمی جملے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن ہوں، اس لیے اپنی ہمدردی کے 4 جملے سنبھال کر رکھیں۔ کھانا ختم ہو چکا تھا، وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے سنک پر اپنی پلیٹ رکھی اور کچن سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے روز فجر کی نماز کے بعد میں چھت پر چلی گئی تھی، پرندوں کو دانہ ڈالا، پانی ڈالا، ان سے باتیں کرنے لگی۔ باتیں کرتے کرتے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ میں نے جیسے ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ ہاتھ باندھے میرے پیچھے کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا آج بھی تو ویسی ہی ہو، ذرا نہیں بدلی۔ میں نے کہا آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کہنے لگا کیوں، مجھے یہاں پر پابندی ہے؟ میں اس کی بات سن کر چپ سی ہو گئی تھی۔ میں نے پرندوں کو پانی ڈالا اور واپس چھت سے نیچے اتر گئی۔ اگلے روز رات کے کھانے پر میرا چھوٹا بھائی مجھے زبردستی دسترخوان پر لے آیا تھا۔ کہنے لگا کیوں چھپ چھپ کے کمرے میں بیٹھی رہتی ہو، ہمارے پاس بیٹھا کرو، سب کے ساتھ باتیں کیا کرو، چلو اب باہر آؤ۔ میں نے کہا وسیم مجھے تنگ نہیں کرو، مجھے نہیں جانا باہر۔ کہنے لگا کیوں نہیں جانا، تمہارا کس سے پردہ ہے، چلو باہر آؤ۔ زبردستی اس نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا تھا اور ایک ہی پلیٹ میں کھانا بھی ڈالا۔ کہنے لگا آج میں اپنی بہن کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ ایسے ہی مجھ سے پیار سے کہا تھا، میرا خیال بھی بہت رکھا تھا، مجھ سے بس 1 سال بڑا تھا۔ میں بیٹھی تھی، بالکل سامنے ہی عمر بیٹھا تھا، کھانا کھاتے ہوئے مسلسل مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ میں کھانا کھاتے ہی فوراً اپنے کمرے میں آ گئی۔ آتے ہی دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ عمر آ گیا تھا۔ کہنے لگا 5 منٹ بات کر سکتا ہوں تم سے؟ اس سے پہلے کہ میں دروازہ بند کرتی کہنے لگا مریم بس صرف 5 منٹ، میرا ساتھ دو، 5 منٹ زیادہ نہیں ہوتے۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آیا ایک فاصلہ رکھ کر بیٹھا تھا کہ اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا پیکٹ نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ یہ تمہارے لیے لایا تھا۔ میں نے کہا مجھے کسی بھی تحفے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگا میں نے بہت دل سے تمہارے لیے خریدا ہے، پلیز رکھ لو تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے وہ پیکٹ پکڑا اور اس کے سامنے ہی کچرے کی ڈسٹ بین میں ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر اس کا چہرہ بجھ گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے آپ کا تحفہ رکھ لیا، اب آپ پلیز باہر جا سکتے ہیں۔ اب تو جیسے اس نے کام ہی پکڑ لیا تھا۔ جیسے ہی فجر کے بعد یا عصر کے بعد شام کو پرندوں کے ساتھ وقت گزارنے جاتی، ان سے باتیں کرتی تو پیچھے آ جاتا۔ پتہ نہیں سے کیا تکلیف تھی، کیوں میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں پرندوں سے باتیں کر رہی تھی جب وہ ان آسٹریلین طوطوں کے پنجرے کے پاس آ کر کہنے لگا خوش نصیب ہو تم لوگ کہ مریم تم سے بات تو کرتی ہے، ورنہ۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کہنے لگا تم ان سے ڈھیروں باتیں کرتی ہو، تمہیں سمجھ کیسے آتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم تو یوں جواب دیتی ہو جیسے ان کی بات تمہیں سمجھ آتی ہو۔ میں اپنے پرندوں سے شروع سے ہی بات کرتی تھی، وہ چون چون کرتے رہتے اور میں اپنی باتیں کرتی رہتی۔ پچھلے 2 دن سے مجھے بخار تھا، اس لیے میں اوپر دانہ ڈالنے نہیں آئی تھی، لیکن اپنی والدہ سے یہی کہا تھا کہ جا کر انہیں دانہ ڈال کر آئیں، لیکن اماں نے مجھے کہا کہ جب تک تم نہیں چاہتی وہ ٹھیک سے کھاتے نہیں ہیں۔ پہلے دانے دن کا ختم نہیں ہوا، میں دوسرے دن ڈالوں۔ میرا بخار ابھی ٹھیک سے اترا نہیں تھا، لیکن میں دانہ ڈالنے کے لیے آ گئی تھی۔ میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ اگر میں 1 دن کے لیے بخار کی وجہ سے نہیں آ سکی تو کیوں تم لوگوں نے میری ماں کو پریشان کیا ہے، دانہ کیوں نہیں کھایا؟ سارے کے سارے پرندے پنجرے کے ساتھ لگ کر مجھے دیکھتے ہی چون چون کرنے لگے جیسے مجھ سے شکایت کر رہے ہوں۔ میں ہنسنے لگی۔ میں نے کہا اچھا بابا ٹھیک ہے، ان لوگوں کو میری فضول باتیں سننے کی عادت ہے، لیکن پھر بھی میں بھی تو بندہ بشر ہوں، انسان کو بخار بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اماں کو پریشان کیا اگر آئندہ اماں نے شکایت لگائی تو دیکھو میں کیا کرتی ہوں تم لوگوں کے ساتھ۔ میری بات سن کر وہ چہچانے لگے تھے۔ عمر کہنے لگا کیا تمہیں ان کی زبان سمجھ آتی ہے، ان کو جواب دیتی ہو؟ میں نے کہا ہاں مجھے ان کی زبان سمجھ آتی ہے، کیونکہ یہ محبت کی زبان بولتے ہیں اور محبت سمجھ آتی ہے، اس کے لیے کسی بھی عربی، اردو، انگلش کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ بات سن کر میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔
واقعی کیا محبت کو کسی بھی زبان کی ضرورت نہیں ہوتی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں بھی کچھ الگ تھا۔ میں فوراً سے نیچے اتر کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے روز چھت پر گئی تو وہ مجھ سے پہلے ہی پرندوں سے باتیں کر رہا تھا۔ یار، میری بھی مریم سے دوستی کروا دو، جب سے آیا ہوں بات ہی نہیں کرتی۔ اتنی بے رخی تو اچھی نہیں ہوتی۔ اسے چھت پر دیکھ کر مجھے پھر سے غصہ آنے لگا۔ پچھلا وقت یاد آنے لگا تھا، کس قدر آسانی سے اس نے مجھے ٹھکرایا تھا، جیسے میں کوئی بیکار چیز ہوں۔ آج مجھ سے ہمدردی جتانے کے لیے یہاں پہنچا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں چھت سے نیچے اترتی وہ مجھے دیکھ چکا تھا۔ کہنے لگا، مریم تم کہاں جا رہی ہو؟ تمہارے پرندے تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، آپ کو پرندوں سے دوستی کرنے کا بہت شوق ہے، آج کے بعد آپ انہیں پوچھیں گے، میں نہیں آؤں گی۔ یہ کہہ کر میں نیچے چلی گئی۔ اپنے کمرے میں جا کر میں نے زور سے دروازہ بند کیا تھا۔ میرے دروازے پر آ کر کہنے لگا، میں یوں ہی گیا تھا، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہی ہو میرے ساتھ؟ پھر میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ واپس جا چکا تھا۔ 3 دن میں اوپر نہیں گئی تھی، نہ ہی میں نے پرندوں کو پانی ڈالا تھا، نہ ہی کھانا، حالانکہ میں جانتی تھی کہ میرے علاوہ وہ کسی کے ہاتھ سے کچھ نہیں کھاتے۔ پتہ نہیں میں خود کو سزا دے رہی تھی یا ان پرندوں کو، لیکن تیسرے دن میرے کمرے کا دروازہ بڑی زور سے کھٹکا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے عمر بڑے غصے سے کھڑا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، اماں اپنے کمرے میں سو رہی تھیں اور بھابھی اپنے کمرے میں۔ تینوں بھائی اپنے کاموں پر گئے تھے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ چھت پر لے جانے لگا۔ میں نے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے، میرا ہاتھ چھوڑیں، لیکن اس نے مجھے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ مجھے چھت پر لے آیا، کہنے لگا، کیسی ظالم ہو تم، 3 دن سے پرندوں نے کچھ نہیں کھایا، ایک ذرا سی بات پر تم منہ بنائے نیچے چلی گئی۔ میں نے کہا کہ آخر مسئلہ کیا ہے تمہیں، آج مجھے بتا دو۔ میں نے کہا، آپ ہوتے کون ہیں مجھے ہاتھ لگانے والے؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے زبردستی اپنے ساتھ چھت پر لانے کی؟ تم میری کزن ہو، اگر تمہارا ہاتھ پکڑ لیا تو کون سی قیامت آ گئی ہے؟ او شٹ اپ، میں کچھ نہیں لگتی آپ کی، آپ کے اندر ذرا بھی شرم و حیا نہیں ہے۔ اگر میری ماں یا میری بھابھی یہ دیکھ لیتیں تو کیا سوچتیں؟ کیوں نہیں سمجھ میں آتا آپ کو کہ عورت کی عزت بہت نازک ہوتی ہے؟ جانتے ہیں، میرے شوہر نے مجھے صرف اسی بات پر طلاق دی تھی کہ اس نے مجھے اپنے بھائی کے ساتھ ایک سٹور میں دیکھا تھا اور طلاق دے کر دھکے دے کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ بس اس گھر کے علاوہ اور کوئی بھی پناہ گاہ نہیں ہے۔ خدا کے لیے مجھے بدنام نہ کریں۔ اگر میری بھابھی نے مجھ پر کوئی بھی الزام لگا دیا تو کہاں جاؤں گی میں؟ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ہکا بکا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، آئندہ میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش مت کرنا، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، اپنی زندگی جیو اور مجھے میری زندگی جینے دو۔ یہ کہہ کر سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے آ گئی تھی۔ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے رونے لگی۔ اگلے روز جو خبر مجھے سننے کو ملی، میرے 14 طبق روشن ہو کر رہ گئے تھے۔ اماں کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں کہ تمہارے چچا چاچی آئے تھے، عمر کے لیے تمہارا رشتہ مانگ رہے تھے۔ میں جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ میں نے کہا، انہوں نے رشتہ مانگا اور آپ نے سن لیا؟ کھڑے کھڑے انکار کیوں نہیں کیا؟ کیا میں کوئی کھلونا ہوں؟ اس کا جی چاہے گا مجھے اپنے نام پر بٹھائے رکھے گا، جب دل بھر جائے گا تو ٹھکرا دے گا۔ میری زندگی برباد ہونے کے بعد اب ہمدردی چڑھانے کے لیے مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ اماں کہنے لگی، اتنا زیادہ غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بدل گیا ہے۔ اس لڑکی سے دھوکہ کھانے کے بعد اسے شاید اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، بھاڑ میں جائے وہ اور اس کا احساس۔ میں ابھی بات کر ہی رہی تھی جب چچی میرے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھیں۔ میری والدہ چچی کو دیکھ کر کچھ تذبذب کا شکار ہوئی تھیں۔ والدہ انہیں دیکھ کر کمرے سے باہر چلی گئیں، کہنے لگی، تم آؤ بیٹھو، میں چائے بناتی ہوں۔ جیسے ہی میرے والدہ کمرے سے باہر گئیں، میری چچی کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے میرے پاس بیٹھ گئیں۔ کہنے لگی، میری بات سنو، دیکھو بیٹا، تم مجھے بیٹیوں کی طرح عزیز ہو۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا مجھے اس کا بے حد دکھ ہے، لیکن دنیا داری بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ میں نے کہا، میں سمجھی نہیں چاچی۔ کہنے لگی، میں جانتی ہوں جو کچھ عمر نے تمہارے ساتھ کیا اچھا نہیں کیا، اور پھر جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ بھی اچھا نہیں ہوا، لیکن تم جانتی ہو کہ تم کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور عمر میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ میرے دل میں بھی اس کو لے کر بہت سے ارمان ہیں۔ دیکھو مجھے غلط مت سمجھنا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگیں کہ میں تمہارے غم میں رو تو سکتی ہوں،
لیکن تمہیں اپنی بہو نہیں بنا سکتی، کیونکہ مجھے اپنے بیٹے کی اولاد چاہیے اور میں اس کی شادی کسی بھی طلاق یافتہ سے نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن اس پر پتہ نہیں کون سا بھوت سوار ہے، کہتا ہے شادی کروں گا تو صرف مریم سے، اور تمہارے چچا بھی اسی بات پر آمادہ ہیں، لیکن میں نہیں ہوں۔ میں سن چکی ہوں کہ تم اس شادی سے نہیں خوش، نہیں کرنا چاہتی۔ تم سے یہی کہنے آئی ہوں کہ کسی کی بھی باتوں میں آ کر تم اس رشتے کے لیے حامی مت بھرنا۔ اپنی چچی کی بات سن کر مجھے اپنے اندر کے عیب اور بھی واضح دکھائی دینے لگ گئے۔ میں نے ان کا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ میں لیا۔ میں نے کہا، بے فکر رہیں، آپ کا بیٹا میرے دل میں کہیں نہیں ہے، اس لیے زندگی میں بھی نہیں آئے گا، نہ ہی میں اسے آنے دوں گی۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگیں۔ میں نے اپنی والدہ کو صاف انکار کر دیا تھا کہ میں یہ شادی کبھی نہیں کروں گی۔ میرے بھائی بھابھی، میری والدہ، سب مجھے منا کر تھک چکے تھے، اور میرا ایک ہی جواب تھا، انکار۔ کسی سے جب کچھ بھی بن نہیں پایا تو پھر عمر میرے پاس آیا تھا۔ اتفاق تھا کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوا تھا، آتے ہی کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں اس وقت رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھی ایک کتاب پڑھ رہی تھی۔ جب اسے اپنے کمرے میں دیکھا تو فوراً سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کہنے لگا، انکار کیوں کیا تم نے؟ میں نے کہا کہ مجھے حق حاصل ہے۔ کہنے لگا، بڑی مشکل سے راضی کیا ہے میں نے اپنی ماں کو، خدا کے لیے مجھے اپنے کیے گئے جرم کا ازالہ بھرنے دو۔ تمہیں خوشی دینا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے تم جیسے ہیرے کو ٹھکرا کر کانچ کا انتخاب کیا تھا۔ برباد صرف تم نہیں ہوئی مریم، میں بھی ہوا ہوں۔ مجھے ہر وقت یہ احساس پریشان کرتا رہتا تھا، سکون نہیں لینے دیتا تھا۔ میری وجہ سے جلد بازی میں تمہاری اماں نے تمہارا رشتہ ایک ایسے شخص سے طے کر دیا جو تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ میں نے کہا، خدا کے لیے جو ہو چکا ہے اسے دہرانا چھوڑ دیں۔ جو میری قسمت میں تھا مجھے وہ مل گیا۔ آپ جائیں یہاں سے، اپنا احساس ندامت بھول جائیں، مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگا، محبت کی تو ہے نا تم سے، ہمدردی نہیں۔ محبت کرتا ہوں، تم سے پہلے بھی کرتا تھا، بس احساس نہیں تھا۔ ایسا احساس اس وقت ہوا جب خود ٹھوکر کھائی اور دبئی چلا گیا۔ ایک ایک پل مجھے صرف تم یاد آئی تھی، یعنی محبت اس لڑکی سے کی ہی نہیں تھی۔ شاید اس کی خوبصورتی سے اس کی طرف دلچسپی بڑھ گئی تھی، شاید محبت تم سے تھی، اس سے نہیں۔ میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن تمہاری زندگی میں زہر گھل جائے اور بار بار تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر میں نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے چلا گیا۔ چاہتا تھا کہ تم اپنی زندگی میں خوش رہو، لیکن نہیں جانتا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ سب ہو جائے گا۔ جیسے ہی مجھے پتا چلا میں نے اسی وقت اپنی نوکری سے جواب دے دیا تھا، لیکن کانٹریکٹ کو ابھی 6 مہینے باقی تھے۔ جیسے ہی 6 مہینے ختم ہوئے میں واپس آ گیا، اور خدا کی قسم صرف تمہارے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا، لیکن مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کھلونا نہیں عمر، جسے جب تمہارا دل چاہے تم کھیلو اور جب دل چاہے پھینک دو، اور دوبارہ سے دل چاہے تو اس ٹوٹی ہوئی کو جوڑنے کی کوشش کرتے رہو اور اپنے کمرے میں سجا لو۔ میں بالکل ٹوٹ چکی ہوں۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ مجھے چھوڑ دو، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ نہیں چھوڑ سکتا؟ شادی تو تم سے کروں گا، بہتر ہے کہ شرافت سے مان جاؤ۔ مجھے اس کی بات سن کر بڑا غصہ آیا۔ وہ ہوتا کون تھا مجھ پر روب جمانے والا؟ میں نے بازو سے پکڑا اور اپنے کمرے سے باہر نکال دیا، زور سے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا، جاؤ یہاں سے، نہیں کرنی مجھے تم سے شادی۔ یہ بے وقوفی مت کرو، میں دوبارہ سے اماں کو بھیجوں گا۔ میں نے کہا، میں انکار کر دوں گی، جاؤ آپ یہاں سے۔ انہی دنوں میرے لیے ایک اور رشتہ آیا، لیکن وہ شخص عمر میں بہت زیادہ تھا، میرے باپ کے برابر تھا۔ اس کی بیوی مر چکی تھی اور بچی شادی شدہ تھی، اس لیے اسے بیوی کی ضرورت تھی۔ جیسے ہی مجھے اس رشتے کے بارے میں پتا چلا میں نے فوراً سے حامی بھر لی۔ میں نے کہا، امی آپ میری شادی کے لیے پریشان ہیں نا، آپ میری شادی اس شخص سے کر دیں۔ میری والدہ مجھے تعصب سے دیکھنے لگیں، کہنے لگیں، تمہیں اپنے لیے یہ پسند ہے؟ میں نے کہا، ہاں، آپ کو لگتا ہے کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے تو میں اس شخص سے شادی کر لوں گی۔ میری والدہ نے میرا رشتہ وہیں طے کر دیا۔ 1 مہینے بعد شادی تھی کہ چچی بہت بیمار ہو گئیں۔ میں نے ان کے لیے کھانا بنایا اور ٹرے لے کر ان کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کہا، چچی اٹھ کر کھانا کھا لیں۔ کہنے لگیں، جیتی رہو بیٹا۔ اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ کھانے کے دوران کہنے لگیں کہ میں تمہارا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے۔ اگر تم انکار نہ کرتی تو عمر کبھی بھی میرے جذبات کو سمجھ نہیں سکتا۔
میں نے کہا آپ کیوں فکر مند ہو رہی ہیں؟ بیٹی کہتی ہیں تو بیٹی سمجھیں بھی۔ کہنے لگیں کہ ابھی تو وہ شادی کے لیے رضامند نہیں ہے، لیکن جیسے ہی تمہاری شادی ہوگی میں جانتی ہوں وہ بھی مان جائے گا۔ اللہ تمہیں اس بار بہت خوش رکھے۔ میں نے کہا جی چچی، بس آپ اپنا خیال رکھیں۔ یہ کہہ کر میں جب کھانے کی خالی ٹرے واپس لے کر جانے لگی تو وہ دروازے کے باہر ہی کھڑا تھا، مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ شاید میری اور چچی کی باتیں سن چکا تھا۔ میں نے فوراً سے نظریں بدلیں اور جانے لگی۔ کہنے لگا اچھا تو یہ وجہ تھی تمہارے انکار کی۔ میں نے اسے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، چپ کر کے کچن میں ٹرے رکھ دی۔ میری شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی، میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، بارات آ چکی تھی، لیکن نکاح خواہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ میں نے زیادہ قیمتی اور کام والا لباس نہیں پہنا تھا۔ دوسری شادی تھی اور دوسری شادی ہمیشہ سمجھوتا ہوتی ہے، اور جس شخص سے میں کر رہی تھی اس کے ساتھ مجھے بس صرف زندگی ہی گزارنی تھی، لیکن 10 سے 11 بج چکے تھے۔ میں حیران تھی کہ ابھی تک نکاح خواہ کیوں نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد روتی ہوئی چچی میرے کمرے میں آئی تھیں۔ میں نے کہا آپ کو کیا ہوا ہے؟ چچی کہنے لگی سب کچھ برباد ہو گیا۔ یہ سن کر میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی عمر نے تمہاری بارات واپس بھیج دی، اس نے بہت ذلیل کیا ہے، کہتا ہے کہ آپ کو اگر اپنے گھر میں اپنے لیے بیوی کی ضرورت ہے تو اپنی عمر کی عورت سے شادی کریں۔ مریم کی زندگی برباد کرنے کے لیے میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا۔ پتہ نہیں اس نے شاید ہماری باتیں سن لیں۔ سب کے سامنے اس نے کہہ دیا کہ مریم اماں کی وجہ سے انکار کر رہی ہیں، اماں نے اسے کہا ہے کہ انکار کرے۔ چچی رونے لگیں، کہنے لگیں تمہارے چاچا نے مجھے بہت ڈانٹا ہے، کہہ رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے اس بچی نے انکار کیا ہے اور تم ہی اسے اپناؤ گی۔ چچی میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگیں۔ میں نے کہا چچی آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ نہ بھی کہتی تب بھی مجھے اسے شادی نہیں کرنی تھی۔ کہنے لگی سب کو یہی لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا ہے، اسی لیے تم انکار کر رہی ہو۔ میں نے کہا میں جا کر کہہ دیتی ہوں سب سے۔ نہیں، اگر تم نے انکار کیا تو تمہارے چاچا مجھے گھر سے نکال دیں گے، ساتھ دھمکی دے چکے ہیں کہ جس طرح بھی ہو جا کر مریم کو مناؤ ورنہ اپنا بندوبست کر لو۔ میں نے کہا یہ کیا دھمکی ہوئی؟ میں ابھی چاچا سے بات کرتی ہوں۔ لیکن چچی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی باہر نکاح خواہ ہے جو 5 منٹ میں یہاں آنے والا تھا۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں بیٹا، تم نکاح کر لو میری خاطر، پلیز انکار مت کرنا، ورنہ سب کو یہی لگے گا کہ میں قصوروار ہوں۔ بار بار وہ میری منت کر رہی تھیں۔ میں چپ ہو گئی، بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے سب سے زیادہ غصہ عمر پر آ رہا تھا۔ اگر چچی کہہ رہی تھیں تو ان کی بات غلط نہیں تھی، میں واقعی ماں نہیں بن سکتی تھی، اور ہر ماں کو خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بیٹے کی شادی کے بعد وہ اپنے پوتے پوتیاں دیکھے۔ مجھے تو یہ عمر کا بھی جذباتی فیصلہ لگ رہا تھا، بعد میں یہی مجھے تانے دے گا، ساری زندگی کے ماں نہیں بن سکتی۔ چچی کی خاطر میں نے یہ نکاح کر لیا، لیکن اپنی والدہ اور بھائی سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں ابھی رخصتی نہیں چاہتی۔ میری والدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ میں سوچ چکی تھی کہ رخصتی کبھی کرواؤں گی ہی نہیں، تنگ آ کر وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ لیکن کچھ دیر بعد میرا بھائی کمرے میں آ گیا، کہنے لگا کہ بھائی تمہارا دلہا تو مان نہیں رہا، کہنے لگا ہے نکاح ہو چکا ہے، اپنی دلہن کو لے کر ہی جاؤں گا۔ میں نے کہا میں پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ صرف نکاح کروں گی۔ کہنے لگا جا کر اسے سمجھاؤ نا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ باہر کھڑا ہے، کہتا ہے مریم کو بلاؤ، اسے رخصت کروا کر لے جاؤں گا۔ عمر پر مجھے اور بھی زیادہ غصہ آنے لگا۔ سمجھ کیا رکھا تھا؟ وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تمہیں کل بھی تو رخصت ہو کر اس گھر سے جانا ہے نا، تو پھر آج چلی جاؤ۔ پھر مجھ سے کہنے لگا کہ پچھلی ساری باتیں بھلا دو، بہت دل سے اور خلوص سے تم سے رشتہ نبھانا چاہتا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اسی خلوص سے قبول کر لو۔ دیکھو تکلیفیں تو ہم دونوں نے اٹھائی ہیں، اور اب اگر خوشیاں مل رہی ہیں تو اسے یوں انتظار نہیں کرواؤ۔ میرے بھائی وسیم نے مجھے عمر کے پاس لا کر بٹھایا، اس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھما دیا، کہنے لگا لو بھائی اپنی امانت، بس میری بہن کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے۔ میرے ہاتھ سرد ہو رہے تھے، میں بار بار اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس نے اور بھی مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ چچا چاچی کے ساتھ میں ان کے پورشن میں آ چکی تھی۔ عمر نے میرا ہاتھ اپنے کمرے میں جا کر ہی چھوڑا تھا۔ جیسے ہی کمرے میں آ کر دروازہ بند کرنے لگا، میں کئی قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہوئی تھی۔ کنڈی لگا کر وہ پلٹا تھا، میں اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہیں بات سمجھ نہیں آتی؟ میں نے کہا تھا نا میں نے رخصتی نہیں کروانی،
پھر کیوں تم نے؟ میری بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ وہ میرے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا اتنا صبر نہیں تھا میرے پاس، تمہاری طرح صابر نہیں ہوں کہ چپ چاپ قربانیاں دیتا رہوں۔ پہلے فاخر پھر یہ شخص، میرے علاوہ ہر ایک کو آزمانا چاہتی تھی۔ کیوں مریم؟ امی کی باتوں میں آ کر تمہیں اندازہ ہے کہ تم خود کے ساتھ کیا کرنے جا رہی تھی؟ میں نے کہا چچی کی بات اتنی غلط نہیں تھی، وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھیں، تم نے جذبات میں آ کر اچھا نہیں کیا۔ تم نہیں جانتے میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے عمر، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتی، سمجھے تم؟ میرے تلخ لہجے کو سن کر وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا، مجھے اولاد نہیں چاہیے مریم۔ اس کی بات نے مجھے حیران کیا تھا۔ میں نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ میں؟ کہنے لگا ہاں، بہت پہلے سے۔ پھر کیوں کی مجھ سے شادی؟ میں نے بے بسی سے پوچھا تھا۔ کہنے لگا تم سے محبت چاہیے مجھے، اور وہ تم مجھے دے سکتی ہو۔ اس کی بات نے مجھے نظریں جھکانے پر مجبور کیا تھا۔ وہ میرے اور بھی قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا میں نے تمہارے لیے رونمائی کے لیے کچھ نہیں لیا بھی، لیکن کل ہی رونمائی کا تحفہ لا دوں گا۔ پھر کہنے لگا اس وقت تو جیب میں حق مہر کے پیسے بھی نہیں ہیں کہ ہمارے بیچ ادھار چل سکتا ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر پیچھے ہوئی تھی، کیا جواب دیتی؟ اس کی بےتاب نظریں، اس کی باتیں، اس کی بڑھتی جسارتیں میری بولتی بند کر چکی تھیں۔ میں نے کہا میں بھی ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ کہنے لگا لیکن مجھ میں اتنا صبر ہے ہی نہیں، میں کیا کروں؟ بہت آزمائشیں دے چکا ہوں، تمہیں ایک دن کی مہلت نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر اسے مجھے باہوں کے حصار میں لیا تھا۔ کہنے لگا ڈر لگتا ہے تم سے مریم، کہیں اب بھی مجھے دھکا دے کر کمرے سے باہر نہ نکال کر دروازہ نہ میرے منہ پر بند کر دو اور کہو نکلو میرے کمرے سے باہر۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ اس سے پہلے کہ تم ایسا کچھ کہو، بہتر ہے کہ میں تمہیں کچھ بھی کہنے کا موقع ہی نہ دوں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ کہنے لگا شاید ہماری محبت میں کہیں نہ کہیں صداقت تھی، جبھی آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ میں نے کوئی اختلاف نہیں کیا، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ عمر کی محبت نے میرے دل کے آئینے کو صاف کر دیا تھا۔ چند ماہ بعد میری بھابھی کے گھر جڑواں بچے ہوئے تھے اور بھائی نے ایک بیٹا میری گود میں ڈال دیا۔ کہنے لگے یہ آج سے تمہارا بیٹا ہے۔ اپنے اگر مخلص ہوں تو ہر محرومی ختم ہو جاتی ہے، اور میں بہت خوش تھی۔ اللہ نے مجھے میرا سب کچھ لوٹا دیا تھا۔